اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اسٹوڈنٹس کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم آیت نمبر 158 سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اور جو کوئی ہمارے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو وہ طواف کرے، فلا جناح تو نہیں ہے گناہ کہ وہ ان یطوف بہما کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی صفا اور مروہ کا۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو کوئی بھلی بات کرے اپنی طرف سے تو اللہ ضرور صلہ دینے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ ہے آیت اور اس کا ترجمہ۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے ایک ایک پوائنٹ کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیوں کا نام ہے۔ اب یہ دو جو پہاڑیاں ہیں یہ کیوں مقدس بنی؟ پہاڑ تو پوری دنیا میں بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیوں کیا؟ تو یہ اس لیے کہ یہاں پہ ایک نیک اللہ کے بندے اور ایک اللہ کی بندی جو اپنے قدم لگائے، تو یہ جو چٹیل پہاڑ تھے یہ صفا اور مروہ شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں بن گئی۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے، آپ دوستوں نے سن بھی رکھا ہوگا اور ہم اس کو رپیٹ بھی کر دیتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں گے اور اس کو یاد کر لیں گے، اور جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ اس کو دوبارہ سنیں گے اور ثواب حاصل کریں گے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو آپ گھر سے دور کسی جنگل میں چھوڑ آئیں، تو آپ نے ان کو صفا کی جو پہاڑی ہے جو بالکل جنگل بیاباں، جہاں دور دور تک نہ پانی کا نام و نشان، نہ کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پینے کے لیے، تو یہ اللہ کی جو نیک بندی تھی اس نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ آپ ہمیں اس جنگل بیاباں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر حضرت ہاجرہ نے کہا اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، اور کوئی دوسری بات نہیں کی۔ اور آج کی اگر کوئی میری ماں بہن ہوتی تو اس کو اگر جنگل میں چھوڑ آئیں تو آپ میرے مسلمان بھائی خود سوچیں کہ ہماری کچھ خواتین ساری کی بات نہیں کر رہا، کچھ خواتین اپنے گھروں میں اچھے بھلے گھروں میں کھاتی پیتی پھر بھی وہ خوش نہیں رہتی۔ بہت ساری اچھی خواتین بھی ہیں جن کے پاس خود کھاتی ہیں، خاوند کو کھلاتی ہیں، کبھی خود بھی بھوکی سو جاتی ہیں، پیاسی سو جاتی ہیں، خود جو ہے اچھے کپڑے نہیں لیتی، اپنے بچوں کو اور دوسرے گھر والوں کو اچھے اچھے کپڑے لے کے دیتی ہیں۔ تو طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں، لیکن میں بات کر رہا ہوں حضرت ہاجرہ کی جو اللہ کی نیک بندی جو بغیر اپنے خاوند سے لڑے جھگڑے کہ ہمیں کدھر چھوڑ کے جا رہے ہو، جنگل ہے، تو بس آپ نے یہ پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ کا حکم ہے، تو آپ نے وہاں رہنا قبول کیا۔ کچھ دن تو آپ اپنے بچے جو چھوٹے تھے ان کو دودھ دیا، لیکن اس کے بعد آپ کا دودھ بھی خشک ہو گیا، بچے کو پیاس لگی، بچہ رونا شروع ہو گیا، زبان باہر نکالی، جب ماں نے دیکھا
کہ بچوں کو زیادہ پیاس لگ رہی ہے تو ماں جو ہے وہ صفا پہاڑ کو چھوڑ کر صفا سے سفر کرتے ہوئے مروہ تک جو ہے وہ چلی گئیں۔ تو اس طرح آپ نے پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے، اور پھر 7 چکروں کے بعد آپ نے جو ہے وہ جب واپس پلٹیں تو انہوں نے کیا دیکھا کہ آپ کے بیٹے نے جہاں اپنے پاؤں رگڑے تھے رو رو کر پیاس کی وجہ سے، وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا ہے، اور اس چشمے کو آج ہم آب زمزم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آب زمزم کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمزم کا معنی رک جا رک جا، اگر حضرت حاجرہ یہ نہ کہتی رک جا تو یہ پانی پوری دنیا کو سیراب کر سکتا تھا، اتنا وہاں سے پانی نکلتا۔ تو وہ پھر پانی وہاں ہی رک گیا، نکلا تو بہت، یعنی دریا یا سمندر کی صورت میں نہیں بنا، بلکہ وہ ادھر ہی رک گیا اور ایک چشمہ کی شکل اختیار کر لی، پھر کنویں کی شکل، اور آج پوری دنیا میں بٹ رہا ہے اور کئی 100 سالوں سے بٹ رہا ہے لیکن ختم نہیں ہو رہا۔ تو پیارے طلباء کرام، اب اس پانی جب انسان کو ملے تو یہ پانی پینے کا طریقہ بھی یاد کر دیتا ہوں، اور آج کل ہمارے شاگرد ماشاءاللہ محمد فصیح اور اس کے ساتھ محمد عثمان اور ہماری پیاری ننھی شاگرد فاطمہ، یہ ماشاءاللہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہماری شاگرد حلیمہ ہے، وہ بھی ابھی عمرہ کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ ان مقدس مقامات پہ ہیں۔ تو اللہ سے دعا یہ بھی کروں گا کہ اللہ جتنے میرے سننے والے ہیں اور جو بھی ہمارے سننے والے نہیں، اللہ سب کو مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب کرائے، اور یہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا آب زمزم کا پانی کی اللہ پینے کی توفیق ہم کو عنایت فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ پانی پھر نکلا آب زمزم کا، وہ جو 7 چکر لگائے گئے۔ اس آیت میں جو صفا اور مروہ جو ہے کہا گیا، تو یہ وہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان ایک پہاڑی صفا پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور دوسرا پہاڑ تھا ساتھ مروہ، تو ان کی امی ان دونوں پہاڑوں کے درمیان یعنی 7 چکر لگا، اس طرح کہ وہ ایک دفعہ جاتی پانی تلاش کرنے، تھوڑی دیر ڈھونڈتی تھوڑی جگہ سے، پھر نہ ملتا تو پھر پیچھے، جیسے ماؤں کو بچوں کی فکر ہوتی ہے، کسی کام پہ جاتی ہیں بچہ گھر ہو تو جلدی جلدی کر کے واپس آنے کی کوشش کرتی ہیں کہ میرا بچہ گھر میں رو رہا ہوگا۔ تو یہ تو پھر جنگل بیاباں تھا جہاں خون خوار جانور بھی اس بچے کو نقصان پہنچا سکتے تھے، تو ماں کے دل میں ڈر تھا کہ بچہ اکیلا ہے، اٹھا کے تو اب اتنی سکت نہیں تھی کہ بار بار دوڑ دوڑ کے جاؤں، جلدی جلدی جاؤں، تو پھر وہ جلدی سے چلتے ہوئے جاتی اور پھر جلدی سے واپس آتی، کچھ دیر پانی تلاش کرتی۔ اس طرح آپ نے جلدی جلدی میں 7 چکر لگائے۔ جب 7ویں بار واپس پلٹی تو دیکھا کہ بچہ جہاں پاؤں مار رہا ہے اس کے نیچے سے پانی جاری ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے وہ شاعر اللہ صفا اور مروہ۔ اب اس کے علاوہ بھی بہت سارے شاعر اللہ ہیں، جیسے خانہ کعبہ ہے کہ وہ ہے تو پتھر، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو وہ خاص ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے دیگر کچھ مقامات ہیں اسلام میں جنہیں شاعر اللہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کچھ دن بھی ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ پہلے عام تھا لیکن جب اسلام سے خاص ہو گیا تو انہیں شاعر اللہ رمضان کے مہینے کو خاص۔ اسی طرح جو دن ہیں جیسے عید الفطر، اب وہ پہلے شوال عام دن تھا تو پھر وہ شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی بن گیا۔ تو طلباء کرام، یہ ہے صفا اور مروہ کی تعریف۔ تو اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے،
یعنی یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو کفار تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ان دونوں پہاڑیوں کے اوپر ایک بت کا نام حسان بتایا جاتا ہے اور دوسرے کا نام نائلہ، جو بعض لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی ہمیں یہ جب بھی بچوں کا نام رکھیں تو اچھے طریقے سے سرچ کر لیں کہ یہ کسی بت ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے۔ تو یہ دو بتوں کے نام ہیں جو صفا اور مروہ پہاڑی پر حسان اور نائلہ پڑے ہوتے تھے۔ تو یہ ان کے اوپر جو ہے اپنے ہاتھ وغیرہ پھیرتے اور پھر اس کے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتے۔ تو جب اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب حج کریں یا عمرہ کریں تو صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں، اور یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ حج کے درمیان صحیح کرنا یعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا یہ واجب ہے۔ اگر چھوڑا جائے تو دم لازم آتا ہے، یعنی خون دینا پڑتا ہے، ایک بکرے کی یا کسی گائے کی قربانی جو ہے وہ دینی پڑتی ہے۔ اور عمرہ میں جو ہے، عمرہ میں فرض وغیرہ نہیں، اگر نہ بھی کیا جائے تو تب بھی جو ہے عمرہ آپ کا ہو جائے گا۔ تو یہ صفا اور مروہ کے بارے میں جو ہے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ 2 پہاڑیوں کا نام ہے اور اس کے جو ہے طواف کرنا یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اب جس طرح خانہ کعبہ کے اندر پہلے بت رکھ کے کفار جو ہیں اندر بت رکھ کے اس کے ارد گرد بغیر کپڑوں کے طواف کرتے تھے، تو اسی طرح وہ صفا اور مروہ میں بھی طواف کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ آیت اتار کے بتا دیا کہ صفا اور جو مروہ ہے ان دونوں پہاڑیوں کے اوپر چکر لگانا میں کوئی عیب نہیں ہے۔ فلا جناح کا معنی کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائیں، کیونکہ وہ جو کفار لگاتے تھے وہ بت رکھ کے لگاتے تھے، اور تم جب اس پہاڑیوں کے درمیان چکر لگاؤ گے تم ایک اللہ کی نیک بندی کو یاد کرو گے کہ وہ وہاں دوڑی تھی، اور اللہ کو یاد کرو گے۔ اسی طرح جب طواف کرو گے خانہ کعبہ کا اور کر رہے ہو تو وہاں بھی بت تھے، اسلام کے زمانے سے پہلے اندر پڑے ہوئے تھے، لوگ اندر بت رکھ کے طواف کرتے تھے، تو وہ ان کا ایسے طواف کرنا برا تھا۔ اب جب بت ہٹ گئے اور ہم نے حکم دے دیا تو پھر جب تم پڑھنے لگ پڑے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرنے لگ پڑے، لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ پڑھنے لگے، تو اب ان کفار کو چھوڑ دو، ان کو یاد نہ کرو، اور اس میں کوئی جو ہے عیب نہیں ہے کہ تم صفا اور مروہ پہ جو ہے وہ چکر لگاؤ۔ تو دوستو یہ تھا صفا اور مروہ کے بارے میں کچھ معلومات جو ہم نے آپ کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے تمام سننے والوں کو، ہمارے تمام چاہنے والوں کو اس مقدس مکرم جگہ کی اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرمائے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر سرکار پر درود و سلام اللہ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور آخر پہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ بھی ہماری اس کلاس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے اسلامی، اس کے لیے بھی ہمارے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنا نمبر جو ہے وہ ہم ڈسکرپشن کے اندر اپنا نمبر لکھ دیں گے، وہاں سے تمام دوست نمبر لے کے ہمارے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔